أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وہ ایک امی کے ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا. وہ ایک دامان بخشش کے پھول برساتا ہوا آیا. وہ ایک عظمت کے مظلوموں کے چہرے سے دمک اٹھی. وہ ایک عظمت کے مظلوموں کے چہرے سے دمک اٹھی. وہ ایک بندہ کے سلطانوں کو ٹھکراتا ہوا آیا. وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت کے پہلو میں جا اتری. وہ ایک نرمی کے سنگ و خشت کے پہلو میں جا اتری. وہ ایک شیشہ کے ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا. تیرے در کے سوا آسودگی دل کہاں ملتی. تیرے در کے سوا آسودگی دل کہاں ملتی. تیرے در پہ زمانہ ٹھوکریں کھاتا. کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی.
جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ میں پہلی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ جاہلیت کی ساری قدریں جو 23 سال کی محنت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا ڈالی تھی، پاؤں تلے رون ڈالی تھی، آج وہ پھر نئے میک اپ کے ساتھ اور نئے زیب و زینت کے ساتھ معاشرے پہ مسلط ہے۔ اس لیے انسانیت آج پھر اس موڑ پہ کھڑی ہے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، خدا کرے کہ ہم انسانیت کی اس آواز کو ہم سن سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت، حضور کا وہ پیغام، حضور کا وہ 22-23 سال کی تگ و دو، وہ قربانیاں نسل انسانی تک پہنچانا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ اس حوالے سے ہم اپنا فرض پورا کر سکیں۔ انسانیت تو تلاش میں ہے، انسانیت تو پیاسی ہے، انسانی سماج اسی ماحول میں کھڑا ہے کہ کوئی چمکانے والا آئے اور وہ اپنے دل کو پیش کریں۔ اللہ کرے کہ ہم اس پہ اپنا فرض ادا کر سکیں۔ لیکن آج میں تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر، کیونکہ ہسپتال میں بیٹھا ہوں، مرض، علاج، معالج، مریض اس ماحول میں بیٹھا ہوں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سیرت مبارکہ کے 2-3 وہ واقعات ذکر کر دوں کہ بیمار کیا ہوتا ہے، معالج کیا ہوتا ہے، بیماری کیا ہوتی ہے، علاج کیا ہوتا ہے۔ میرے جیسا 2-3 واقعات کے انداز میں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں، واقعات کے انداز میں کہ بیمار، مریض، مرض، معالج یہ کیا ہوتے ہیں، اس پر 2-3 واقعات عرض کرنا چاہوں گا اور پھر اسی پہ اتفاق۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہجرت کر کے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں ہے۔ بعض علاقوں کی آب و ہوا ہوتی ہے، مرطوب ہوتی ہے، کہیں خشک ہوتی ہے، کہیں وہ کسی کو کوئی راس نہیں آتی، کسی کو کوئی راس نہیں آتی۔ مدینہ منورہ اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ یثرب کی آب و ہوا مہاجرین کی بڑی تعداد کو راس نہیں آئی، کچھ لوگ بیمار ہو گئے، اور بیماروں میں 2 بڑے نام ہیں جو آتے ہی بیمار ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخار چڑھ گیا، ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ حمى بنافذ، کب کبھی کا بخار جسے کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے، وہ بخار چڑھ گیا صدیق اکبر کو، اور حضرت بلال رضی اللہ، وہ جو مدینہ منورہ کی آب و ہوا راس نہ آنے کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ اب وہ بیماری میں وطن زیادہ یاد آتا ہے۔ ابھی تازہ تو آئے ہیں، دونوں کو مکہ یاد آ رہا ہے، مکہ کی پہاڑیاں یاد آ رہی ہیں، وہ پرانا وطن یاد ہے۔ وطن کی یاد، وطن کی محبت ایک فطری بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی اٹھتے بیٹھتے پڑ رہے ہیں، یار لوگ اپنے گھروں میں صبح کر رہے ہیں، میں کہاں مسافرت پہ ہوں، کہاں انجانے ملک میں ہوں، پتہ نہیں موت آئے گی تو کیا، موت تو چوتے کے تصویر سے بھی قریب ہوتی ہے، کس حالت میں آئے گی، بس یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، وادیوں میں جا رہے ہیں، یا اللہ کبھی وہ دن آئے گا کہ میں مکے کی زمین دیکھوں گا، کبھی زندگی میں دن آئے گا، حل اردن یومن میاہ مجنت، کہیں مجنہ کے چشموں پر جانے کا اتفاق ہوگا، کبھی مدینے کا گھاس دیکھوں گا، یا اللہ کبھی وہ طفیل اور شامی پہاڑیاں میں چوٹیاں دیکھ سکوں گا۔ اب وہ دونوں کا یہ حال ہے، وطن کو یاد کر کے بیماری میں، بخار میں، وہ جیسے ہوتا ہے، پھر بھی اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ دونوں بزرگوں کا یہ حال۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، مسئلہ کوئی گڑبڑ ہے، یہ دونوں بابے ہمارے وطن کو یاد کر کے یہ شعر و شاعری کر رہے ہیں اور بڑے پریشان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ مریض کے لیے پہلی بات کیا ہے؟ دعا۔ حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ مدینے کی آب و ہوا کو ہمارے موافق کر دے، یا اللہ مدینے کی وبا کو جوفے بھیج دے۔ جوفہ شام کی سرحد تھی،
ایسے سمجھے جیسے کہ یا اللہ اس کی واقع کر رہے یا اللہ مدینے کی آپ یہ بیماری کو جو بھی بھیج دیں، جیسے آج ہم کہیں یا اللہ واقع کر رہے ہیں، یہ یا اللہ مدینہ میں برکت عطا فرما، جیسی مکے میں نہیں اواشن میں، مکے کی محبت، مکے کی برکت مدینہ کو عطا فرما اور اس سے ڈبل عطا فرما، مکے کی برکت سے ڈبل برکت، مکے کی محبت سے ڈبل محبت ہمیں عطا فرما۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر حضور بھی کچھ محسوس کیا کہ یار دعا فرمائی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ مکہ کے لیے دعا کس نے کی تھی؟ بڑے بابا جی نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کی برکات آج تک دیکھ رہے ہیں۔ اور مدینہ کے لیے دعا کی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ڈبل کی دعا کی تھی، اللہ جو مکے کو برکتیں دیا نا مدینہ کو ڈبل دے، جو مکے سے ہماری محبت ہے مدینہ سے ڈبل محبت دے۔ میں اس کیا کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مکہ مکرمہ سے محبت ہے، بالکل ہر مسلم محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن مدینہ کا نام آتے ہی مسلمان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ حضور کی دعا ہے، یہ حضور کی دعا ہے، یا اللہ ڈبل محبت چاہیے مدینہ کے ساتھ، مسلمان کی ڈبل محبت چاہیے، یا اللہ مدینہ کے ساتھ مسلمان کو ڈبل برکتیں چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلی مریض کے لیے پہلی دعا کیا ہے؟ دعا پہلا علاج کیا ہے؟ دعا، اور دعا صرف مریض کے لیے نہیں، علاقے کے لیے۔ یہ ایک واقعہ میں نے عرض کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ میں بڑے صحابی ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے فتح مکہ میں بیمار ہو گئے، ہجرت کر کے آئے تھے، سابقون الاولون میں سے، تو 8 سال کے بعد فتح مکہ پہ گئے، بیمار ہو گئے، بیماری کچھ زیادہ ہو گئی، اس اوقات بیمار سمجھتا میں جا رہا ہوں، اور سوچتا میں گیا اس وقت یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں بیمار پرسی کے لیے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، تو 2 سوال کیے انہوں نے۔ پہلا سوال، یا رسول اللہ میں تو ہجرت کر کے گیا تھا یہاں سے، اپنے وطن واپس آیا ہوں، یہاں بیمار ہو گیا ہوں، اور یہاں فوت ہوا تو یہ دفن ہوں گا، تو میری ہجرت کا کیا بنے گا؟ میں تو وطن چھوڑ کے گیا تھا، وطن میں واپس آیا ہوں، یہاں اگر دفن ہو گیا تو میری ہجرت کا کیا بنے گا؟ وہ تو کہیں کینسل نہیں ہو جائے گی؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کیا، یا رسول اللہ میں فتح بھی آدمی ہوں، مالدار آدمی سے، اور وارث ایک بیٹی کے سوا کچھ کوئی نہیں ہے، ایک بیٹی وارث ہے، بیٹی کو بھی ضرورت نہیں ہے، تو بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تو میں اپنا مال سارا صدقہ نہ کر لوں؟ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن وقاص کو حوصلہ دیا، یا تم اس بیماری میں مرتے نہیں ہو، حوصلہ کرو، تسلی دی، تسلی نہیں، تسلی بھی تھی، پیشگوئی بھی تھی، کمال کی پیشگوئی تھی۔ اگر ہمارا دیکھو یار، ابھی دنیا اللہ پاک نے تجھ سے دنیا کی بڑی قوموں کو نفع پہنچانا ہے، بڑی قوموں کا بیڑا غرق کرنا ہے، حوصلہ رکھو، بڑے کام کرنے ہیں تم نے یار۔ میں سادہ لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی تم سے اللہ نے بڑے کام لینے ہیں۔ ینفع بک اللہ بک اقوام ویضر بک آخرین، بہت سی قوموں کو تیرے ذریعے اللہ پاک نفع دے گا، بہت سی قوموں کو تیرے ذریعے نقصان پہنچائے گا، ابھی بڑے کام کر، حوصلہ رکھو یار، نہیں سن جاتے۔ خیر یہ معجزہ بھی تھا، ہوا۔ ایران کے فاتح سعد بن وقاص ہے، کوفہ کے بانی سعد بن وقاص ہے، کوفہ نیا شہر آباد کیا تھا، حکم حضرت عمر کا تھا ڈیزائننگ اور نگرانی ان کی تھی، یہ بڑے انجینئر یہی تھے جن کی نگرانی میں کوفہ آباد ہوا تھا۔ تو حضور نے تسلی دی، حوصلہ دیا کہ گھبراتے نہیں ہو، گھبراؤ نہیں، مرتے نہیں ہو، ابھی تیری لمبی عمر ہے، اللہ پاک تجھ سے بڑے کام لیں گے۔ تو مریض کا دوسرا حق کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ دینا، تسلی دینا، صبر دلانا، اور حضور کی تلقین بھی یہی ہے، فرمایا مریض کی عیادت کرو، اور عیادت کیسے کرو؟ اس کو حوصلہ دو، اس کے پریشانی کا باعث نہ بنو، اس کو بیماری میں تسلی دو،
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کو ایسا حوصلہ دیا اور خاصا اثر ہے، اور پھر بڑے کام کیے، اللہ پاک نے ان سے بڑی خدمت کی دین کی۔ ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ بیمار ہو گئے، بخار تھا، ہوتا ہے بیماریاں آتی جاتی ہیں، بخار، بیمار ہو گئے، بخار میں کچھ کمزوری آ گئی، اب ٹھیک ہو گئے ہیں اور حضور کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت، کھجوریں کھا رہے ہیں، صحابہ کرام حضرت علی بھی کھجوریں کھا رہے، تو حضرت علی نے حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، ابھی تو بیماری سے اٹھے ہو، ابھی تو خدا کے بندے اٹھے ہو، چھوڑو، ان کے ہاتھ سے کھجوریں لے کے نیچے رکھ، تو بھئی یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ مریض کا تیسرا حق کیا ہے؟ پرہیز۔ جناب نبی کریم نے حضرت علی کے ہاتھ سے کھجوریں، اللہ کے بندے ابھی تو بیماری سے اٹھے، اب دوبارہ بیمار ہو رہا ہے، چھوڑو، حضور سے وہ لے کر کھجوریں رکھ دی۔ یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مریض کا تیسرا حق کیا ہوتا ہے، اس کے لیے پرہیز کی تلقین اور دیکھنا کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہ دے جائے، نگرانی کرنا کوئی چیز نقصان نہ دے جائے۔ ایک لطیفہ سمجھ رہے ہیں یا واقعہ سمجھ رہے ہیں، واقعہ ہے، حضور خود بیمار ہو گئے، آخری ایام تو بڑی کمزوری کے گزرے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری باری ازواج مطہرات کے حجرے میں ایک ایک دن کی جانے کے لیے دقت ہوتی تھی، بیمار کو دقت ہوتی ہے، تو حضور کا جی چاہا کہ مجھے ایک ہی جگہ ایک ہی حجرے میں، اور عائشہ کو حجرہ زیادہ بہتر ہے، تو ازواج مطہرات نے محسوس کر لیا، بیوی سے زیادہ کون مزاج سمجھتا ہے، بیوی سے زیادہ کوئی مزاج سمجھتا ہے، آپس میں مشورہ کرنا شاید حضور یا رسول اللہ جہاں آپ کی تسلی ہونا وہی رہے، ایک جگہ رہیں، یہ باری باری حجرے بدلنا روزانہ اب تو وہ، لیکن جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آئے تو چل نہیں پا رہے تھے، حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گھسٹ کے آ رہے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے پاؤں سے زمین پہ لکیریں پڑ رہی تھی، یہ جلدی کمزوری کی یہ کیفیت ہو گئی، بیماری ہے، بیماری انسان۔ قیامت کے دن اچھا، اس دوران کا ایک واقعہ، آج کو واقعہ سمجھ رہے ہیں، لطیفہ سمجھ رہے ہیں، اب ازواج مطہرات اکٹھی ہیں، حضور پر نیم بے ہوشی کی کیفیت بیماری میں، کہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سب کچھ بول نہیں پا رہے، اس کیفیت کے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن بول نہیں پا رہے، تو ازواج مطہرات ساری بیٹھی ہیں، سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کو دوائی دینی چاہیے۔ اب دوائی لے کر آئے تو حضور نے یوں کیا، یوں اشارے سے کہا کہ نہیں، دوائی جیسے زبردستی پھر اس کو دودھ کہتے ہیں، زبردستی دوائی پلانا، حضور اشارے سے منع کر رہے ہیں، تو آپس میں کہتے ہیں مریض تو منع کرتا ہی ہے، مریض کب خوشی سے دوائی پیتا ہے، سب نے بیویوں نے جکڑا، دوائی پلا، تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، یا رسول اللہ مریض تو منع کرتا ہی ہے، مریض کب خوشی سے دوائی پیتا ہے، مریض تو منع کرتا ہی ہے، نہیں میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم نے کیوں مجھے زبردستی پلائی ہے؟ اگلی بات جو بھی بیویاں سمجھ میں شریک تھی نا، سب باری باری اس کو پلاؤ، باقی ساری اس باری باری اس کو جکڑ کر اس کے منہ میں دوائی ڈال، کیوں میرا ساتھ کیا تم نے؟ اب وہ شروع ہو گیا کام، چاچا جی پاس کھڑے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، چاچا جی نہیں تھے کام میں شریک، ان کو نہ کرنا، تو باقی سارے آپس میں نا یہ زبردستی ایک دوسرے کو، جس طرح مجھے پلائیے ویسے پلاؤ سب کو، مسئلہ یہ ہے کہ چاچا جی نے کہا تھا، لیکن بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے، اب ایک دوسرے کو پلا رہی، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا تو روزہ ہے، میں کوئی روزہ نہیں، بعد میں رکھ لینا، پلاؤ۔ یہ اس وقت بھی میں اس کو تعبیر کیا کرتا ہوں کہ دل لگی کا ماحول خوش
خوش طبعی کا ماحول، اس ماحول میں بھی مریض کے ساتھ یعنی اس کے ماحول کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام کیسے گزارے ہیں اور بیماروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے اور کس طرح محبت کے ساتھ یہ حضور نے اس کے حقوق بیان کیے ہیں، تو میں یہ اس کے ساتھ صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کو، اس کے علاج کو اور اس کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کو یہ بنیادی تقاضا قرار دیا ہے، حقوق میں قرار دیا ہے۔ اس سے تسلی ہوتی ہے، اس سے اطمینان ہوتا ہے اور اس سے مریض کو حوصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بیماری کے ماحول کے 2-3 واقعات میں نے شرکت کے لیے عرض کر دیے ہیں۔ تقریر کا آج پروگرام نہیں ہے، مجھے آگے بھی جانا ہے، اس لیے آپ حضرات کا شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جملہ پھر دہراؤں گا کہ جو میرے بھائی نے کہا تھا، آج پوری نسل انسانی اپنے دل سے یہ پکار رہی ہے کہ میرے دل کو چمکا دے چمکانے والے، لیکن یہ اب واسطہ بننا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری۔ اگر ہم واسطہ نہیں بن سکیں گے، اگر ہم اپنا کردار ادا نہیں کر سکیں گے تو حضور تو اپنے مقام پر ہیں، یہ جرم ہمارے ذمہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس جرم کے ماحول سے، نفسیات سے نکالے اور آج کے عالمی ماحول میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ مولا کریم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بیٹھے ہیں، ان کے تذکرے کے لیے ہمیں ان کی محبت، نسبت، برکتوں میں استحکام نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اسپتال کے ماحول میں بیٹھے ہیں، مولا کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اس اسپتال کے بھی دنیا بھر کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اور مولا کریم ہم قومی سطح پر وبا کے ماحول میں ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینہ کی وبا کو یا اللہ یہاں سے بارڈر سے باہر لے جا، یا اللہ ہماری درخواست بھی یہ ہے۔ کرونا سے اب ڈینگی کا بھی سن رہا ہے، ڈینگی آ رہی ہے، مولا کریم ان وباؤں سے ہماری حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما، ہمیں اپنے تمام فرائض اور اپنے معاملات صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور سب سے بڑی بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور کی نسبت میں، حضور کے تذکرے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اسی پر موت نصیب فرما اور حضور کے جھنڈے کے نیچے قیامت دن حشر نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتہ۔ محفل میلاد کی اس باسعید تقریب کے انعقاد پر MS ڈاکٹر فضل الرحمان کی خصوصی کاوشیں اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اس محفل کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل اور فکر کی توفیق عطا فرمائے۔